اللہ الرحمن الرحیم بسم وهو الوصف الصالح المعدل بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ قیاس کا رکن اصل میں وہ وصف ہے، کیا ہے؟ علت، اور وہ وصف ایسی وہ وصف صالح ہو، معدل ہو، اس کے اثر کے ظہور کے ساتھ حکم معلل بے کی جنس میں، ہاں جی، اور وہ وصف صالح ہو، معدل ہو، اس کے اثر کے ظہور کے ساتھ حکم معلل بے، حکم معلل بے کی جنس میں، حکم نو میں، خود اس میں، اس کی جنس میں، نور نوار اجتراب صورتہ سن جی۔ پھر ایک باری یہ جو رکن ہے، قیاس کا رکن ہے، اس کے اثر کے ظہور کے ساتھ حکم معلل بے کی جنس میں لیکن دھیان کرے جو پلاؤ میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْوَصْفُ الَّذِي، وہ وصف جو بنائی گئی ہے علامت نص کے حکم پر، جی، وَهُوَ الْوَصْفُ کیا ہو، الصالح المعدل، اگے آ رہا ہے جی۔ وَقُلْنَا، ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہی جو وصف ہے نا، یہ قیاس کا رکن، وَقُلْنَا إِنَّهُ رُكْنُ القیاس ہے، کہ بے شک وہ قیاس کا رکن ہے جی۔ جو قیاس کا رکن ہے نا وصف، کیا ہم کہتے ہیں؟ وہ وصف ہے جو مشترک ہوتی ہے اصل اور فرع کے درمیان، جس کا نام ہے علماء نے اختلاف کیا ہے کئی مذاہب پر اس وصف کے بارے میں، اس علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اصل نصوص میں عدم تعلیل ہے، نص کے اندر وہ اللہ رسول کا حکم ہے، بات ختم، جو حکم ہے بس اس پر عمل کرو، حتیٰ کہ تعلیل پر کوئی دلیل قائم ہو نا تو پھر ہم اس کو حکم کی علت مانیں گے، ویسے اپنے طور پر نہیں نکال سکتے۔ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اصل نصوص میں عدم تعلیل، ان کے نص ان کی علت نہیں ہوتی۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اصل تعلیل ہے، اصل، لیکن ہر وصف کے ساتھ جو وصف صالح ہو کس کی، کہ وہ علت بن سکتی ہو، مگر یہ کہ کوئی معنی پایا جائے، مگر یہ کہ پایا جائے معنی بعض نصوص میں تعلیل سے، یعنی خاص ہو، نص مورد کے ساتھ خاص ہو تو وہاں اس کی علت نہیں بیان کریں گے جی، یہ مطلب مانے جی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تعلیل بے بعض الاوصاف ہے، بے کل وصف نہیں ہے، بلکہ جو صالحہ ہیں اس بات کے کہ حکم کی اضافت اس وصف کی طرف کی جا سکے، جو وصف ایسی ہو نص کے اندر، منصوص لے کے اندر، کہ وہ جو حکم ہے نا منصوص پر، اس حکم کی نسبت اضافت اس وصف کی طرف کریں تو یہ ٹھیک ہو۔ ان وندنی وصف صالح بعض وصف، سنیں گل، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، جمہوروں کے نزدیک یہی ہے کہ نہ تو ہر منصوص کے اندر کوئی علت ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ بالکل علت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر علت ہے، لیکن جو صلاحیت رکھے کہ حکم کی نسبت اس علت کی طرف کر سکیں تب ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جب یہ بات ہے تو اس وقت ضروری ہے اس وصف کے لیے
من تمجیز، تمجیز سے اور دلیل سے جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہی وصف وہ علت ہے، نہ کہ اس کا غیر منصوص کی باقی اوصاف سے، کہ ایسی اب دلیل اور تمجیز چاہیے جو یہ بتائے کہ یہ جو وصف ہے نا یہ ہے علت منصوص علیہ کی، نہ کہ کوئی اور ہے، نہ کہ اس پر دلیل چاہیے۔ اب یہ جو دلیل ہوگی اس پر کہ یہ اس حکم کی علت یہ ہے، بس یا وہ نص ہوگی، کیا ہوگی؟ نص۔ پھر آگے عام ہے کہ نص دلالت کرے اس وصف کے علت ہونے پر، صراحتاً دلالت کرے یا اجماع اس پر ہوگا بلا خلاف۔ سنیں جی گل، اور نص کے وعند عدم نص والاجماع، اگر نہ اس میں نص ہے نہ اجماع ہے تو پھر ایک جماعت نے کہا ہے کہ اضطراد کافی ہے علت پرکھنے کے لیے۔ کیا؟ وہ شفافی کے نزدیک علت متعارضہ اضطراد کافی ہے۔ اور اضطراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکم کا پایا جانا علت کے پائے جانے کے ساتھ حکم کا نہ پایا جانا۔ علت ہوئے تو حکم ہوتا ہے، علت نہ ہوئے تو وہ کہتے ہیں لہذا کسی علت کا ایسا ہونا، وصف کا ایسا ہونا، یہ دلیل ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حکم کا پایا جانا علت کے پائے جانے کے ساتھ یہی کافی ہے اس حکم کی علت بننے کے لیے۔ عدم سے بشک عدم نہ ہو، وجود سے وجود ہو تو یہی کافی ہے کہ یہ اس حکم کی علت یہی ہے۔ وجہ کیونکہ معدوم جو ہوتا ہے نا وہ کسی کی علت نہیں بن سکتا۔ اکثرون نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہوتی وصف حجت صرف اضطراد کے ساتھ، صرف اضطراد پایا گیا تو وہ وصف جو ہے وہ حجت بن جائے کہ اس حکم کی علت یہی ہے۔ اس لیے کہ اضطراد جیسے پایا جاتا ہے نا حکم اور علت کے درمیان، اسی طرح اضطراد تو پایا جاتا ہے بے حکم اور شرط کے درمیان بھی، کیونکہ شرط ہوگا تو مشروط ہوگی، شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں ہوگا جی۔ تو یہاں بھی تو اضطراد پایا گیا، حالانکہ جو شرط ہے اس کو علت نہیں کہتے جی، سمجھے ہی؟ تو پس ضروری ہے ایک معنی سے کہ سمجھا جائے اس معنی کے ساتھ اس وصف کا علت ہونا۔ اب ایسا کوئی معنی ہونا ضروری ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی ہونا وصف کا صالح اور معدل۔ وصف صالح ہو، اب دونوں کی وضاحت آ رہی، صالح کا کیا مطلب ہے تو معدل کا کیا مطلب ہے، بیکاز وصف کا صالح ہونا ضروری ہے اور اس کا معدل ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا، کتھوں لیاندی گل ٹور کے تھے جی، کہ وہ وصف صالح ہو معدل ہو، اب وصف کے اثر کے ظہور کے ساتھ حکم معلل بے کی، وہ حکم کے علت بیان کی گی بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ جی۔ بالوصف الحاصل، وصف وہ وصف کہ بنائی جاتی ہے وہ علت کس کے لیے؟ نص کے، ضروری ہے اس کے لیے دو امروں سے۔ وہ وصف کہ جو بنائی جاتی علت نص کے، کہ اس نص دا حکم اس علت دی وجہ تو ہیں، اس کے لیے دو امر تاں او علت ہوئے گی۔ نمبر ایک الصلاحیت، کیا؟ وہ صلاحیت کی اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول الصالح کے ساتھ، کہ وہ وصف کیا ہو؟ صالح ہو۔ ثانی عدالت، ثانی وہ عدالت کی اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول المعدل کے ساتھ، کہ محض شرط کیے گئے ہیں یہ امران۔ وجہ اس لیے کہ وصف جو ہے نا وہ بمنزل شاہد کے ہیں، وصف بمنزل شاہد کے ہیں، کہ اس حکم کی علت یہ وصف ہے، یہ بمنزل شاہد کے ہے جی، اے حکم جڑا ہے میری وجہ تو ہے، بے ان آکھیا تے حکم لگا، پھر جتھے گیا ادھر حکم جائے گا۔ وصف بمنزل شاہد کے ہے،
تو پس جیسا کہ ضروری ہے شاہد کے لیے وصف صلاحیت بھی، وہ وصف صلاحیت کیا ہے؟ اور شاہد کے اندر عقل اور وصف عدالت سے وہ کیا؟ دیانت اور نیک ہونا شریعت مطابق. پس اسی طرح ضروری ہے وصف مذکور کے لیے بھی یہ دو وصف ان دو وصفوں سے ضروری ہے. پھر شروع ہوتے ہیں مصنف رحمہ اللہ ان وصفین کے بیان میں ابتدا کی پہلے صلاحیت کے ذکر کے ساتھ. ان کو پڑھو تو معنی کرو. اور وہ وصف صالح ہو، معدل ہو، وصف کے اثر کے ظہور کے ساتھ، حکم معلل بہی کی جنس میں، بہی دا مرجع پھر وصف ہے، حکم جس کی علت بیان کی گئی اس وصف کے ساتھ. جی اور وہ وصف صالح ہو معدل ہو اپنے اثر کے ظہور کے ساتھ حکم معلل بے کی جنس میں. اور وہ وصف صالح ہو معدل ہو اپنے اثر کے ظہور کے ساتھ حکم معلل بے کی جنس میں. ونانی ونعنی بصلاح الوصف ملائمتہ نا مصدر ملائمتہ وهو ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف. صبر. ہماری مراد وصف کی صلاح سے اور صالح کہ وصف صالح ہو. صالح سے کیا مراد ہے؟ وہ ہماری مراد صلاح الوصف سے یہ ہے وصف کی ملائمت، وصف کی او تھلک نکا جا جملہ کہ وصف حکم کے موافق ہو. وصف حکم کے موافق ہو. وہ جو حکم ہے نا نص کا، وصف اس کا انکار نہ کرے، اندر نال جڑ سکتی ہو، اندر نال وصف علت بن سکتی ہے، انکار نہیں کرتی. وہ آگے بیان کیا ہے کہ وہ ہوا کہ وہ ملائمت کیا ہے؟ وہ ملامت نہیں، ملائمت موافقت وہ یہ ہے کہ ہو وہ وصف علل کی موافقت پر، ایسے علل جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف سے، ان علل کے یہ وصف موافق ہو، ان علل کے موافق ہو. اوکھا مقام نور انوار جی بھی کوشش کی تھی. جی شابہ جی. اور ہماری مراد صلاح الوصف کے ساتھ وصف کی ملائمت ہے، یعنی وصف کا حکم کے موافق ہونا. اور وہ ملائمت یہ ہے کہ وہ وصف جو ہے نا وہ ان علل کے موافق ہو جو علل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یا سلف سے منقول ہیں. ان منع کر لیے پھر کے چل دیں. پس فرمایا ونانی اور ہماری مراد صلاح الوصف سے ملائمت الوصف ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ موافقت للحکم. وہ کی مطلب ان دی ان تصویر بیں طور کے صحیح ہو، حکم نص کے حکم کی نسبت کرنی، اضافت کرنی اس وصف کی طرف، اور نہ ہو وہ وصف انکار کرنے والی اس حکم سے. یہ ہے ملائمت. کیا ملائمت بمانا مطلب یہ ہے کہ وہ وصف جو ہے وہ حکم کے موافق ہو. تصویر کیا اس کی؟ کہ حکم کی اضافت کرنی صحیح ہو اس وصف کی طرف، اور نہ ہو اور وہ وصف جو ہے وہ اس حکم سے ابا نہ کرے، انکار نہ کرے، اور وہ وصف حکم سے انکار نہ کرے. اب اس کی مثال دیتے ہیں جو پڑھی تھی چند دن پہلے. جیسا کہ اسلام، کیونکہ اسلام نے صحیح نسبت کرنی فرقت کی زوجین میں سے کہ اسلام لانے کے ساتھ نسبت کرنی کدھر؟ کہ اسلام کی وجہ سے فرقت ہوئی ہے. اسلام کو علت بنانا فرقت کی، یہ سنا جی. جیسا کہ نسبت کی اسلام کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ نے، بلکہ علت اس میں زوجین میں سے ایک کا انکار عن الاسلام، اسلام نہیں بلکہ ابا عن الاسلام، یہ علت ہے فرقت ہے. پس یہ وصف
کیڑی ابا ابا عن الاسلام نے انکار کرتی یہ وصف ہو فرقت منسوب اس کی طرف، اس کی طرف فرقت منسوب کرنے وصف انکار نہیں کرتے، برخلاف اسلام کے، کیونکہ اسلام تو پہچانا گیا عاصم للحقوق نہ کہ قاتل للحقوق جی۔ اچھا جی، واہ ہو واہ، یعنی حصول ملامت، یعنی وصف کے اندر حصول ملامت یہ ہے کہ ہو وہ کون وصف علل کی موافقت پر، یعنی ان کے موافق ہو، ایسی علل جو منقول ہے کن سے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان توجہ کرے، تصویر بائیں طور کے ہو علت اس مجتہد کی جو نکالی، اس مجتہد نے علت، جس منصوص لے دی مجتہد نے علت کڈیے، یہ علت موافق ہو علت کے کہ مستنبت کیا ہے اس علت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نے اور تابعون الکرام نے، کہ وہ جو سرکار نے وصف بیان کی ہے، صحابہ پاک نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، اس مجتہد کی جو علت ہے نا وہ ان سے کسی کے موافق ہو، ان سے، اور نہ ہو وہ وصف دوری کرنے والی، ابا کرنے والی ان سے، اس علت سے۔ سنا جی کیا کہ جی، ایک بار آخے نا بڑا تصویر کیا ہے اس کی، یہ ہے کہ اس مجتہد کی جو اس تمراد جن نے ملت کڈی ہے، حنفی شافی مالکی عملی، یہ موافق ہو اس علت کے جو جس کو مستنبت کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا صحابہ پاک نے اور تابعون نے اور یا سلف نے، نو تابعون ہو گئے نا بس، یہ سلف نے، صحابہ پاک تے تابعون سلف نے، اور نہ ہو وہ علت کرنے والی متناعیتاً ابا کرنے والی، انکار کرنے والی ان علتوں سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں صحابہ پاک تابعون نے علتیں بیان کرتے تھے اوصاف کے ساتھ جو مناسب اور موافق اور ملائم ہوتی ہیں کن کے، نہ کہ وہ انکار کرنے والی ہیں کس کے، احکام سے انکار نہیں کرتی، وہ ان کے موافق مناسب ہوتی ہیں، موافق ہوتی ہیں جی، ان کے مناسب ہوتی ہیں جی۔ اور سنیں ہی، اور مثال طور پر دو بندے، ایک بندہ جڑا نا جی وہ اللہ دی رضا واسطے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ایک اتنے پرلے پاسے کھلو کے گانے گا رہے ہیں، اچانک جھکڑ آ گیا وٹے پہ بس دے رہے، ہوں ایک نسبت کرو وہ جڑا بیٹھے کہ وہ جڑا گانے پہ گاندہ ہے نا کتا کام کردا ہے، ان دی اے بھی جڑا عذاب ہے ان دی نسبت ادھر کرو، ایک بھی اے جڑا کی کردا پہ ادھر کرو۔ ہوں اے قرآن دی تلاوت نو علت بنانا نزول عذاب دی اے علت اباح کر دیے کہ میرے والا نسبت کرو جی، بلکہ کرتوت جڑا ہے نا وہ موافق ہے کس دے، عذاب دے جی، سمجھ آؤں پی جی۔ اسی طرح جڑا نا جی یہ بھی جب نسبتاں کری دیا نا، نسبتاں اس وقت بھی دھیان کری دیا، ساری زندگی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اے جڑی چنگی شے دی یا پیڑی شے دی نسبت کرن لگے ہو، یہ کیڑی شے وال کرن لگے ہو، پیڑی شے دی نسبت چنگی وال تے چنگی شے دی نسبت پیڑی وال انج نہ کیتا، ایک عام زندگی دا اہم مسئلہ جی شہزادے ہو، اہم مسئلہ جی جی جی۔ اچھا جی ہوں اگو دیکھو فَقَوْلُهُ او وَهُوَ أَن يَكُونَ کی یہ کہ ہو موافقت پر، یہ علی سبیل تمثیل ہے، یہ تمثیل ہے، ادھر معنی سمجھیے ایک منٹ، اور نہیں معنی اس کا یہ کہ ہو ملامت، ان الملامت ہے، یا ملامت یہ ہے کہ ہونا وصف کا معتبر کن کے نزدیک، سنے ہی بھئی ملامت کا یہ معنی ہو کہ وہ وصف خام خواہ کیا ہو، شارع کے نزدیک بھی معتبر ہو، کیونکہ اس وقت نہ ہوگا فرق ملامت اور تاثیر کے درمیان، یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، حالانکہ تاثیر آگے آ رہی ہے جی، منسنی اگو چند حوالہ دینے بھول جانا جی، بلکہ معنی ملامت کا وہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، کیڑا کہ بِأَن يَكُونَ إِلَّا تو حَاذَا الْمُجْتَہِدِ مُوَافِقَةً لِعِلَّةٍ
استنباتا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابت و تابعین الکرام. سنیں ہی اے معنی اس دا جی. ہاں شوافے کے نزدیک ملامت اخص ہے کس سے؟ ایک کی مناسبت، ایک کی ملامت اخص ہے مناسبت سے. اس لیے کہ مناسبت کیا ہے؟ ہونا وصف کا مصالح کے طریقے پر، ہونا وصف کا مصالح کے طریقے پر، اس حیثیت سے کہ اگر نسبت کی جائے اس وصف کی طرف حکم کی تو البتہ یہ کام ٹھیک ہو سکے، منتظم ہو جائے. جیسا کہ اسکار، جیسا کہ یہ وصف بنانی خمر کی حرمت کے لیے، کیونکہ اسکار وصف ہے جو زائل کرتی عقل کو، وہ عقل جس پر مدارے ایشا بس ہے یہ بن سکتی ہے. برخلاف خمر کے باقی اوصاف کے، باوجہ ہونے خمر کے کہ وہ تقذف و باضافہ دے کے اس پر جھاگ آتی ہے اور مٹکوں میں محفوظ رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو نہیں صلاحیت رکھتی خمر کی حرمت کے لیے. دودھ تو جھگ چو وہ مجھ سونی جی کر کے مجھ چو وہ بندہ کو جڑا نا جی مریا نہ ہوئے جنا ہوئے تو چوندے جڑا نا گٹھ جی نہیں جھگ تو چڑھ جاتی ہے. تو جھگ چڑھنا اگر ذلیل ہوئے تو پھر دودھ بھی حرام ہو جائے تو نہیں نا جی. یا مٹکے جو ہوئے تو مٹکے ہی تو جڑا نا جی مولوی حلوہ پا دیں تو پھر کی بنے. تو فَإِنَّ ذَلِكَ یہ نہیں صلاحیت رکھتا لحرمت اور ملامت کیا ہونا وصف کا معتبر کس کے نزدیک؟ یہ بھی انہوں نے فرق کیتا ہی بے مناسبت ملامت خاص ہے تے مناسبت عام ہے. تے مناسبت او معنی کون الوصف تے ملامت کون الوصف معتبر عند شرع، اور مناسب کبھی ہوتا ہے معتبر عند شرع اور کبھی اے وجہی. پس جب کہ اعتبار کیا اصحاب شافعی رحمہ اللہ نے کس کا؟ وصف میں، تو پر پس نہیں حاجت ان کے لیے اس کے بعد کہ وصف مؤثر ہے یا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. اسی لیے اکتفا کرتے اسی قید کے ساتھ. کیڑی قید؟ کہ وصف کی ملامت کافی ہے، تاثیر کے وہ قائل ہی نہیں ہے جی. ہمارا جی تو کہ معدل ہے وہ آ رہا ہے جی، کہ تاثیر بھی ہو اس کی کسی اور جگہ ظاہر ہوئی ہو تاثیر. دھیان کریں. اچھا جی، پس بعد ملامت کے نہیں واجب عمل بالوصف مگر بعد ہونے اس کے مؤثر عندنا. وصف مناسب بھی ہو، موافقت بھی ہو، اور اس کے بعد اس کی تاثیر بھی ظاہر ہو. حکم مولل بے کی جنس میں اس کی ظاہر ہوئی ہو تب وہ علت بنے گی. بھلا ہوئے، کیونکہ ملامت ہمارے نزدیک یہ مرادف ہے کس کے؟ وہ مناسبت جو کہ نہیں ماخوذ اس کے معنی میں تاثیر ایشا بس. تے وا مخیلاً اے موقعاً خیال صحت فی القلب عند شافعی رحمہ اللہ. کہ بھی ایک تو یہ نا جی وہ پچھوں کی او تف پیچھے پا کے کتنے پڑھا؟ ملامت کے بعد نہیں واجب عمل بالوصف مگر بعد ہونے اس کے مؤثر ہمارے نزدیک اور موقع. ہاں، یعنی مخیلاً یعنی واقعہ کرنے والی ہو صحت کے خیال کو قلب میں عند شافعی، کیونکہ تاثیر موجود ہے کس میں؟ ان کے نزدیک. ففہم ھذا المقام، کیونکہ تھے بڑے بڑے جڑے نا بڑے مضبوط ہو کے لگے نے جی. مطلب بھی یہ سمجھ نہیں آتی بھی ملامت ہور چیز ہے، تاثیر ہور چیز ہے، اس تو اگلا درجہ ہے جی. ان کے نزدیک ملامت ہی کافی ہے جی، بھی موافقت ہونا جی. اچھا جی، معنی کرو. اور مراد ہماری وصف کی صلاح کے ساتھ وصف کی ملامت ہے اور موافقت للحکم. اور وہ کون؟ حصول ملامت فی الوصف، یہ کہ ہو وصف علل کی موافقت پر، ایسی علل جو منقولہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف سے. شابہ نے جنا شابہ. اور ہماری مراد صلاح الوصف کے ساتھ اس کی ملامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہو وصف پر ایسے علل جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سلف سے. جی. اور مراد ہماری وصف کی صلاح کے ساتھ ملامت ہے،
اور وہ یہ کہ ہو علت کی موافقت پر، وہ علت جو منقولہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سلف سے، كقولنا في السيب الصغيرة إنها تزوج كرها لأنها صغيرة فأشبهت البكر. چلو، جیسا کہ ہمارا قول سیب صغیرہ میں، صغیرہ ہے تو اندر نال قربت ہو گئی، مثلا اجے وہ 12 سال دی سن دا بیاہ کر دیتا تے منڈے ایک اندر نال راتی قربت کیتی تے صبح ان دے کوڈی کوڈی ہو گئی، طلاق دے دیتی، فارغ ہو گئی. سنیں جی، اے شاباش، 3 مہینے عدت گزاری تے یہ فارغ ہو گئی. ہن دا ابا دوبارہ نکاح کرانا چاہتا ہے، صغر موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ حیض ہونے تو پہلا تے او جڑا ہے نا ایندا نکاح جبرن کیتا، جبرن ڈانگ نہیں او سر چ مارنی، بے پچھاں بغیر ایندا نکاح کر سکدا ہے پیو. اے مطلب قرآن اے نہیں جڑا ساڈا پنجابی والا کورے، اس لیے کہ ہاں کیونکہ وہ سیب صغیرہ شادی کرائی جائے گی قرہن. سنیں جی، اس لیے کہ وہ سیب صغیرہ صغیرہ ہے، لہٰذا یہ مشابہ ہوگی بکر صغیرہ کے، بکر کلی کے نہیں، بکر صغیرہ کے، بکر بالغہ کے نہیں، بکر صغیرہ کے. صغیرہ نال لانی ہے. کیا کیا مثال دیتے ہیں جیسا کہ سیب صغیرہ، ہمارا قول کس کے بارے میں؟ سیب صغیرہ کے بارے میں، اس کی شادی کرائی جائے گی قرہن، اس لیے کہ یہ صغیرہ ہے، بس یہ مشابہ ہوگی بکر صغیرہ کے. کس کی؟ بکر صغیرہ کے. فہذا یا پڑھ لا، جیسا کہ ہمارا قول سیب صغیرہ میں کہ وہ شادی کرائی جائے گی قرہن. اختلاف کیا گیا ہے ولایت النکاح کی علت میں. یہ لڑکی پر نکاح کی جو ولی کو ولایت ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک صغر علت ہے، ہمارے نزدیک، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکارت ہے. آگے جی سمجھ، چوک وکھرا ہو گیا جی. لہٰذا صغیرہ بکر، صغیرہ دو مدلت پائے گی، یہ ولایت حاصل ہے اس پر بالاتفاق. یو واللہ تولیہ، اس پر ولایت قائم کی جائے گی بالاتفاق، باوجہ پائے جانے علت کے ہمارے نزدیک کون؟ اندہو. اور بکر بالغہ کون؟ اس پر ولایت حاصل ہے اندہو، کیونکہ علت پائی گئی ہے لا. اور صغیرہ سیب، اس پر ولایت نہیں اندہو، اور لیات میں للت، اور ولایت اس پر ہے ہمارے نزدیک. مطلب کہ جملے دا معنی یعنی شادی کرا سکتا ہے سیب صغیرہ کی ولی اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی، اس لیے کہ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ کون؟ صغیرہ ہے، پس مشابہ ہوگی کس کے؟ اے شاباش سے. اس لیے کہ صغر کی وصف موجود ہے، تو پس جیسا کہ بکر صغیرہ پر ولایت ہے، اسی طرح سید صغیرہ پر بھی ولایت ہے. جیسا کہ ہمارا قول سید صغیرہ کے بارے میں کہ وہ شادی کرائی جائے گی بغیر رضامندی کے، اس لیے کہ سید صغیرہ صغیرہ ہے، پس مشابہ ہو گئی بکر صغیرہ کے. جی، جیسا کہ ہمارا قول سیب صغیرہ میں بے شک یہ شادی کرائی جائے گی بغیر رضامندی کے، اس لیے کہ یہ سیب صغیرہ صغیرہ ہے، پس مشابہ ہو گئی بکر کے. جیسا کہ ہمارا قول سیب صغیرہ میں یہ کہ شادی کرائی جائے گی بغیر رضامندی کے، اس لیے کہ وہ سیب صغیرہ صغیرہ ہے، پس مشابہ ہو گئی یہ بکر صغیرہ کی. فهذا تعلیل بوصف ملائم لأن الصغر مؤثر في ولایت المناطق لما يتصل به من الإجز تأثیر التوافی، لما يتصل به من الضرورة في الحكم المعلل به في قوله علیہ الصلوۃ والسلام
الحرۃ لیست بنجسۃ انما ہی من الطوافین والطوافات علیکم. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ. ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ضرورت. دھیان کرو جی بھلا متن ویکھو. بس یہ تعلیل یعنی صغر کو علت بنانا، ولایت نکاح کی علت یہ تعلیل. پس فہذا تعلیل، یہ تعلیل ہے وصف ملائم کے ساتھ. یہ تعلیل ہے وصف ملائم کے ساتھ. کہ میں اس لیے کہ صغر جو ہے نا وہ اثر کرتا ہے ولایت المناکح میں. کیا کہ جی؟ بس یہ تعلیل ہے وصف ملائم کے ساتھ، اس لیے کہ صغر اثر کرتا ہے ولایت المناکح میں. کس میں؟ ولایت المناکح میں. میں عرض کردا جی اون دی شرح باوجہ اس شے کے جو متصل ہے صغر کے ساتھ، یعنی عجز. سنیں جی نا جی، جیسے تاثیر کرنی طواف کی باوجہ اس شے کے جو متصل ہے اس طواف کے ساتھ، یعنی ضرورت. کس میں؟ حکم میں. ایسا حکم کہ تعلیل بیان کی گئی اس کی اس کے ساتھ. کس میں؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں کہ ہرہ نہیں نجس، یعنی اس کے جھوٹا نجس نہیں. کیونکہ وہ محض طوافین علیکم و طوافات علیکم سے ہے، بار بار آتی جاتی ہے، تو یہ مجبوری ہے برتنوں کو بستروں کو ہر چیز کو اس سے بچانا، تو لہٰذا اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. کیا کہ جی پھر شرح پڑھ دیں ساری بچے. تعلیل ہے وصف ملائم کے ساتھ، اس لیے صغر اثر کرتا ہے ولایت المناکح میں بوجہ اس شے کے جو متصل ہے صغر کے ساتھ، یعنی عجز. جیسے اثر کرنا طواف کا بوجہ اس شے کے جو متصل ہے اس طواف کے ساتھ، یعنی ضرورت. معلل بہ میں فی یہ تاثیر کرنا کس میں؟ حکم میں جو علت بیان کی گئی اس کی طواف کے ساتھ. فرمان میں اے مطلب ماذ وہ طوافین میں سے ہے اور طوافات میں سے ہے تم پر. لے دھیان کرو بنی کیوں. پس یہ تعلیل یعنی تعلیل ولایت النکاح کی، یعنی تعلیل ولایت النکاح کی بے وصف ملائم، وصف ملائم کے ساتھ ہے. اور وہ وصف کون ہے؟ کیونکہ صغر لائق ہے اس بات کے یہ کہ منسوب کیا جائے صغر کی طرف ولایت النکاح کو. کس کو؟ ولایت النکاح کو کدھر نسبت کی جائے؟ صغر کی طرف. یہ اس کے مناسب ہے. تو عقل بھی اس گل نو مندی پئی جی. اس لیے کہ صغر مؤثر ہے ولایت مناکے وچ رولا پہ گیا بھی ایک ہی شے ہے. یہ جمع ہے منکحن، اور وہ مصدر میمی بمانا نکاح کرانا، نکاح کرانا. یا بفتح المیم والکاف من کا وہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، اس دے مطابق معنی کی بنیا. یعنی ولایت ثابت ہے نکاح کے وقت میں یا نکاح کی جگہ میں. بعض نے کہا ہے یہ جمع ہے منکوحاتن کی، وہ ضعیف ہے کیونکہ اگر منکوحاتن پھر مناکیخ بننا تھا. اور یہ امتحان کریں جب ایتھو گل شروع جڑی کرنی وجہ اس لیے کہ نکاح کی ولایت محض ثابت ہوتی ہے بسبب عجز مولات علیہا کے. جس پر ولایت ہے نا، جس پر اس کے اندر عجز ہے، عجز ہے، اس وجہ سے نکاح کی ولایت حاصل ہے. جی نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ نکاح کی ولایت محض ثابت ہوتی ہے ولی کو بسبب مولات علیہا کے عجز کے، کہ وہ نابالغ ہے، وہ اپنے معاملات سمجھنے سے عاجز ہے. اس عجز کی وجہ سے ولی کو ولایت حاصل ہے. سنیں، اور عجز تو محض متحقق ہوتا ہے کس میں؟ صغیرہ میں. کیونکہ عجز کی وجہ ہے عجز، عجز. اور عجز کس میں متحقق ہے؟ کیونکہ صغیرہ عاجز ہے کس میں؟ اپنی ذات میں.
اور اپنے مال میں تصرف اور نئی رہنمائی پاتے اس کی طرف سبیل کی. ظاہر ہے وہ بھی نابالغہ، اس کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے جی. نہ کہ بکر، نہ کہ کیونکہ جڑی بکر بالغہ ہے نا، کون جانتی ہے وہ اپنے منافع کو اور اپنے مدار کو. جو ہے نا بکر بالغہ، وہ اپنے منافع کو جانتی ہے، منافع کو مدار کو جانتی ہے، لہذا اس میں پس نہیں حاجت الی الولایت فیہا، اس میں ولایت کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے بقولی لما یتصل بہ سے، او عجز کی عجز. بھئی اس کے اندر کیا ہے؟ لما یتصل بہ، بابا جا اس شے کے جو متصل ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی کس سے؟ اے شابہ سے. اب یہ جو وصف ہے نا کیڑی عجز والی، یہ وصف مؤثر ہے ولایت نکاح میں، جیسا کہ تاثیر کرنی ولایت نکاح میں تاثیر کرنی مثل تاثیر کرنے طواف کے. یہ ایسی تاثیر کرتی ہے جیسے تاثیر کرنی کس میں؟ بلی کے، یعنی اس کے جھوٹے کے ناپاک نہ ہونے میں. خلاصہ یہ ہے کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو متصف ہے اس کے متصل اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. تو یہ کس میں ہے؟ حکم میں جو معلل بے ہے. وہ کیا حکم؟ یعنی بلی کا جھوٹا نجس نہیں، کیونکہ یہ بات یہ حکم ہے جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑا فرمان تعلیل بیان کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ تو پاس علت بلی کے جھوٹے کے عدم نجاست کی وہ کون ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہیا من الطوافین، او بلے والطوافات، بلیاں تم پر. پس یہ جملہ واقعہ ہوا ہے موقع تعلیل. بابے رہندے نے خلاصہ تو بغیر چس نہیں ہوندی. خلاصہ یہ ہے کہ ولایت النکاح کی علت ہمارے نزدیک یہ علت موافق ہے واسطے وصف طواف کے. وہ وصف طواف کی علت بیان کی اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے عدم نجاست کی. بھی کیوں جھوٹا ناپاک نہیں؟ کیوں جھوٹا ناپاک نہیں؟ کس وجہ تو؟ طواف دی وجہ تو. باوجہ ہونے دونوں کے مندرج ایک جنس کے تحت. اور جنس کیڑی ضرورت جیسے ایسے نے بھی دونوں ایک جنس سے داخل کرنا ہے. ضرورت ایتھے بھی ضرورت ہے اوتھے بھی. تے ضرورت دے دو فرد نہیں، ایک فرد سونیا بیان کیتا ہی، دوجا فرد اساں اون دے نال کڈیا تے مناسبت ہو گئی. کیڑی ضرورت؟ دوجا فرد کون ہے؟ اے صغر عجز. تے اوتھے کی ہے؟ طواف ہے. جی سمجھیو؟ اے شاباش سے. تو عدم نجاست کیونکہ ایک جنس میں داخل ہے وہ کون ہے؟ وہ ضرورت ہے. تو پس جیسا کہ یہ بات کہ طواف حرہ میں ہو گیا کی کس کے لیے؟ باوجہ. اور یہ وہیا ہا ہونا اور وہ ضرورت یہاں کیا ہے؟ بلی کے اندر ضرورت کیا ہے؟ بلی کے اندر ضرورت کیا ہے؟ وہ بچنا تعذر احتراز بچنا مشکل ہے جی، نہ اعتراض متاثر ہے، اور برتنوں کو بچانا بلی سے کیا ہے؟ متاثر ہے. اتنے ضرورت ہے وے. پس اسی طرح صغر ولایت النکاح میں ہو گئی علت الولایت ضرورت، اور اتنے ضرورت کی ہے. یہاں ضرورت عجز ہے، یہاں ضرورت اوتھے وے کہ شیاں نو بچانا متاثر ہے، تے اتنے عجز ہے. تے دونوں تے انہاں دے جنس کون ہے؟ ضرورت ہے. جی پس یہ تعلیل موافق ہو گئی کیڑی؟ صغر. باوجہ تعلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. پس جیسا کہ یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیل میں وصف طواف ملائم ہے کس کے؟ عدم نجاست کے حکم کے. پس اسی طرح وصف صغر بھی ملائم ہے کس کے؟
پس کلل وصفین دونوں وصفیں صالحان ہو گئیں اس بات کی کہ نسبت کی جائے دونوں کی طرف حکم کی. اور سنیں ہی کہ بھئی بلی دا جڑا نا بار بار آنا برتنا ضرورت جناب اس سے بچنا یہ جناب بلی کے سے جناب برتنوں کو بچانا یہ ساری چیزیں یہ جو مجبوری ہے. اب یہ مناسب ہے اس کے کہ جو حکم ہے نا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں اس حکم کو نسبت کریں اس مجبوری کی طرف تو یہ مناسبت ہے. اسی طرح صغیرہ میں ولایت النکاح کی نسبت کریں اس کے عجز کی طرف تو یہ اس کے بالکل مناسب ہے. جو سمجھے ہی اے شابہ سے یہ وہذا مان الملامت یہ ہے ملامت کا معنی یہ ہے کہ بھئی جو شریعت نے جو وصف بیان کی ہے جو ہم وصف نکالیں یہ اس کے مناسب ہو جائے کہ بھی وہ جنس کی اس کے اندر اس کی موافقت ہو جائے جی کم از کم کس میں جنس میں. تو یہاں ہو گئی نا کہ دونوں میں کیا چیز ہے ضرورت کے دو فرد ہیں کہ وہ بلی میں ضرورت کیا ہے تعذر الاحتراز و صون الاوانی عنہا اور یہاں کیا ہے وہ عجز ہے. ایشا بس چلو بینی او مانا کر پس یہ تعلیل او کیڑی ولایت النکاح کی تعلیل وصف ملائم کے ساتھ ہے اس لیے کہ صغر اثر کرتا ہے ولایت المناکح میں یعنی نکاح کرانے کی علت میں یہ اثر کرتا ہے جی بوجہ اس شے کے جو متصل ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی عجز جیسے تاثیر کرنی طواف کی واسطے اس شے کے جو متصل ہے اس کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی ضرورت اوتھے عجز ایتھے ضرورت کس میں حکم میں ایسا حکم کہ علت بیان کی گئی اس کی اس کے ساتھ کس کے ساتھ طواف کے ساتھ کس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں الحرہ تو لیست بے ناجست محض وہ طوافین سے ہیں اور طوافات سے ہیں تم پر ایشا بسن تعلیل ہے وصف ملائم سے اثر کرنا طواف کا بوجہ اس شے کے جو متصل ہے طواف کے ساتھ یعنی ضرورت. بس یہ تعلیل وصف ملائم کے ساتھ اس لیے کہ صغر اثر کرتا ہے ولایت المناکح میں جبکہ متصل ہو اس کے ساتھ صغر عجز سے یعنی عجز سے اثر کرتا ہے طواف جبکہ متصل ہو اس کے ساتھ طواف کے ساتھ ضرورت سے. حکم میں علت طواف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جانکاری میں بابر کے پیادنی الحدت لیست بے نجست ما یہ طوافین سے ہے اور طوافات سے تم پر